چہرے کی خوبصورتی کے لیے بہترین چیز ہے کہ آپ درود شریف پڑھتے 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 سوئیں، درود شریف پڑھتے پڑھتے جاگیں، اور ہر وقت ہر نماز کے بعد کم از کم 10 دفعہ درود شریف پڑھ کے، کوئی بھی چھوٹا بڑا، میں کسی کو مشکل میں نہیں ڈالتی ہوں کہ یہی پڑھنا ہے وہی پڑھنا ہے، درود شریف ہے، فضائل اوپر نیچے ہیں، آگے پیچھے ہیں کہ کسی کے زیادہ کسی کے کم، درود شریف کی فضیلت وہی ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں 10 دفعہ ہر نماز کے بعد، یا 20 دفعہ یا 30 دفعہ، جتنا بھی آپ ایزیلی پڑھ سکیں، اور اس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے چہرے پہ مل لیں، یوں کر کے، جیسے کوئی کریم لگاتے ہیں نا آنکھوں پہ بھی، یہاں بھی، ہر جگہ پہ، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ خوبصورتی کہاں سے اور کیسے دیتا ہے۔ 10 دفعہ تو ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے آپ پہ رحمت نازل ہونی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں، وہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے صرف چہرے پہ وہ رحمتیں لے لیں، پورے آپ کے وجود کو تو وہ رحمتیں ملی ہیں، آپ اس کے دم کو جو اپنے چہرے پہ کریں گے نا، تو آپ دیکھیں گی حسن کہاں سے اللہ آپ کو دیتا ہے انشاءاللہ۔ اور شیشہ دیکھتے وقت دعا ضرور پڑھیں، اللہم انت حسنت، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، ہاں یہ لازمی پڑھیں، یہ لازمی پڑھیں، جب بھی آپ جو ہے وہ پڑھیں، شیشہ دیکھیں تو دعا ضرور پڑھیں، اور بیت الخلاء کی دعا نہ بھولیں، وہاں سے گندے شیاطین آپ کے گھر آتے ہیں اور وہ اپنے اثرات کو چھوڑتے ہیں، وہاں سے گندے شیاطین آتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جادو آپ کو تب بھی ہوتا ہے جب ہم نماز سے دور ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، وضو میں نہیں رہتے، ناپاکی میں زیادہ تر رہتے ہیں، تو جادو ہم پر زیادہ اثر کرتا ہے۔ جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یہ آئینہ دیکھنے کی دعا ہے، میں اپنے پیج پہ بھی لگا دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی، تو یہ دعا لازمی پڑھیں جب بھی شیشہ دیکھیں کہ یا اللہ مجھے میرے جیسے تو نے میرے چہرے کو اچھا بنایا، میرے اخلاق کو اچھا بنا۔ اور آپ نے اکثر ڈاکٹر سے سنا ہوگا کہ آپ جو کھاتے ہیں وہ آپ کے چہرے پہ نظر آتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ آپ جو کھاتے ہیں وہ آپ کے چہرے پر نظر آتا ہے، یعنی آپ کے دل پہ اس کا اثر ہوگا، دل آپ کا خون بنائے گا، وہ خون پمپ ہوگا، آپ کے پورے جسم کو سپلائی ہوگا، تو آپ کو وہ آپ کے چہرے پہ اثر آئے گا۔ اب سب سے پہلے اللہ نے ہمیں کیا کہا؟ جو انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی جو نماز پڑھتا ہے اس کو وہ حسن چہرے پہ دیا جائے گا جو آپ کروڑوں پالر ملا لیں، آپ کو وہ حسن نہیں، آپ ہائیڈرا لے لیں، آپ دوسرا تیسرا فلانا جو مرضی لے لیں، آپ کے چہرے پہ وہ حسن نہیں آئے گا جو نبی کے قول سے کہ جو فجر پڑتا ہے اس کے چہرے کو وہ حسن ملے گا، جو لائٹیں مارتا وہ آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ آپ کہتے ہیں نا کوئی اللہ والے کو آپ دیکھتے ہیں کہ یار کیا اس کے حسن ہے، کیا اس کا چہرہ ہے، وہ نور اللہ آپ کو دے گا۔ ہاں، اور جو ظہر کی نماز پڑھتا ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی صحت دے، تندرستی دے، تو جو ظہر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی روزی کی تنگی دور کرتے ہیں، بالکل جی نور ہی نور ہے، فجر کی نماز میں تو نور ہی نور ہے، فجر کی نماز میں تو نور ہی نور ہے۔ اس ٹاپک پہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اثر نہیں ہوا تھا ان پر جادو کا، صرف ہم جیسوں کو دکھانے کے لیے یہ سارے معاملات کہ اس پیر اس بابے اس کے پاس نہیں جانا، یہ صورتیں ہمارے لیے اتاری گئی تھی، اصل میں ان کے اوپر یہ چیزیں کر کے ہمیں دکھائی گئیں کہ ان صورتوں میں اثر ہے، ان صورتوں میں جادو کا توڑ ہے، اور ان پر اثر یہ نہیں ہوا تھا کہ وہ عبادات کو بھول رہے تھے، وہ نمازوں کو بھول رہے تھے، یا قرآن نہیں پڑھ رہے تھے، یا دوسری چیزیں نہیں پڑھ رہے تھے، چند اسپیسیفک چیزیں تھیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو رہا تھا کہ میرے اوپر جادو کیا گیا ہے،
اور یہ یہودی اور کافر آپ کو پتہ ہے شروع سے ہی مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، شروع سے ہی مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں۔ تو میں بتا رہی تھی ظہر کی نماز جو نہیں پڑھتا اس کی روزی میں سے اللہ رب العزت برکت نکال دیتے ہیں، جو بھی ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، جو ظہر کی نماز نہیں پڑھتا اور جو عصر کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ اس کے جسم کی طاقت کو نکال دیتے ہیں، ہر وقت بیمار بیمار، مرا ہوا، رویا ہوا، سویا ہوا لگے گا۔ جو مغرب کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ اس کی اولاد کو اس کا نافرمان بنا دیتے ہیں، اور جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ رب العزت اس کی رات کی نیند کا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میرا جو گھوڑا ہے نا ساری رات مجھے سونے نہیں دیتا، شور کرتا ہے بہت زیادہ۔ تو کہ میرا گھوڑا ساری رات شور کرتا ہے، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر گیا گھوڑے کو۔ اللہ کے نبی پھر نبی تھے ہیں جی، وہ تو پھر نبی تھے نا، ان سے تو جانور بھی اپنے دل کی باتیں، اپنی غم اپنے شیئر کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے گھوڑے کو کہا بھائی تو تنگ کرتا ہے، شور کرتا ہے؟ تو اس گھوڑے نے اللہ کے نبی کے کان میں کہا میرا مالک ساری رات سوتا رہتا ہے، میں اس کے چرپائی کے نیچے آگ جلتی ہوئی دیکھتا ہوں، تو میں کیسے میں اس کو شور نہ کروں؟ میں اصل میں بول رہا ہوتا ہوں کہ اٹھ کے عشاء کی نماز پڑھ۔ جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کو آگ میں جلائے گا، اس کو رات کی نیند کا سکون نصیب نہیں ہوتا۔ میں شور نہیں کر رہا ہوتا، میں تو اس کو اٹھا رہا ہوتا ہوں۔ تو رات کی نیند انسان زندہ کن چیزوں کے لیے؟ 5 تھنگز جو ابھی بیان کی گئیں۔ سب سے پہلے کہ یار میں سب سے خوبصورت دکھوں، فجر کی نماز میں خوبصورتی ہے، یار میرے پاس پیسہ کھلا ہو۔ ظہر کی نماز میں آپ کے پاس روزی کھلی آئے گی، پیسہ کھلا آئے گا، یار میری طاقت ایسی ہو کہ میں کبھی بیمار ہی نہ ہوں۔ عصر کی نماز میں آپ کو اللہ طاقت کی گارنٹی دے رہا ہے، عصر کی نماز میں اللہ آپ کو طاقت کی گارنٹی دے رہا ہے، یار میری اولاد ایسی ہو کہ سارے مجھے بس مثال ہی دیتے رہیں۔ تو اللہ مغرب کی نماز میں آپ کو اولاد کی گارنٹی دے رہا ہے۔ 5 کہ اللہ سکون کی نیند سوؤں، یار میں سکون چاہیے مجھے، رات کو سکون چاہیے۔ یہ 5 چیزوں کی گارنٹی اللہ آپ کو 5 نمازوں میں دے رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا چہرہ اتنا حسین اللہ کر دے گا نماز سے کہ آپ کی سوچ ہے اتنا حسین۔ تو ان چیزوں